علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیار اور محترم اسلامی بھائی، یاد رکھیں کہ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جب قرآن و سنت کا بیان ہو تو توجہ کے ساتھ سننا یہ ضروری ہوتا ہے، ثواب بھی تبھی ملتا ہے، اور جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں مجھے ثواب ملے گا۔ میری نیت ہے کہ جن کے نام محفل ہے اللہ انہیں پہنچائے، آپ کی بھی نیت ہونا چاہیے کہ جو مجھے سننے کا ثواب ہوگا تو یہ جن کے نام پر محفل ہے ان کو پہنچ جائے، تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ان کو فائدہ بھی پہنچے گا اور ہمیں بھی ثواب پہنچے گا۔ اس طرح کی رسالے ثواب کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے طرح طرح کے وسوسے دلوں کے اندر آتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں تیجا چالیسواں وغیرہ یہ کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بس وہی لوگ یہ رسم بنائے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہاں بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں مستحب کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ اللہ پاک اب بنیادی چیز یہ سمجھنے کی حاجت ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں دور دراز سے چل کے آئے ہوتے ہیں، محبت میں ہم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اچھے سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سیب بھی ہوتا ہے، سالن بھی ہوتا ہے، بریانی بھی ہوتی ہے۔ یہاں بریانی کھانے کی نیت کر کے کوئی نہیں آتا، یہ ہمارے یہاں بعضوں کے یہاں تو اس سے بھی اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں جو ہمیں 40 وغیرہ میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو کھانے کے نام پہ ہم میں سے کوئی نہیں آتا، اللہ کا کرم ہے ہم اچھا بھی کھاتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے یہاں پر جمع ہونے کا تیجے کی محفل میں 40ویں کی محفل میں یہ ہوتا ہے مرنے والے کے لیے جس کا انتقال ہو چکا اس کے لیے مل کے دعا کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کسی کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے تو اپنے علاج کر لے، غلطی پر ہے وہ۔ صحیح بات یہی ہے کہ ہم اصالے ثواب کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مل کے دعا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، جو ہم سب نیکی ہم سے نیکی ہو سکے گی وہ سب کی سب نیکیاں ان کو پہنچائی جائے۔ اب اپنے سے پہلے انتقال کر جانے والوں کے لیے دعا کرنا کیا قرآن پاک سے ثابت ہے؟ اللہ پاک کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ اے اللہ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے اور ہماری بھی بخشش فرما دے۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن کی یہ شان ہے، مومن کی صفت قرآن نے بیان کی کہ وہ اپنے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے سے پہلے جو انتقال کر چکے دنیا سے جا چکے ایمان پر ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ٹھیک، یہ واضح ہوا۔ تو یہ مومن کی صفت ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، دعا خود کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان، اس کا خلاصہ یہ حدیث قدسی ہے، فرمان زبان مصطفیٰ کی، فرمان رب کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الدعاء مخ العبادہ، حضور نے ہمیں پہنچایا، فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب بات دعا کی ہے کہ ہم سب دعا کے لیے جمع ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ دعا کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ مومن کی صفت کیا کہ اپنے سے پہلے مرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے سے پہلے جو جا چکے، ہم سے پہلے جو انتقال کر چکے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ جو اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے، اپنے سے پہلے جو جا چکے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حدیث قدسی زبان مصطفیٰ سے رب کا فرمان کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا حاصل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء افضل العبادہ، دعا افضل عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء اشرف العبادہ، دعا اشرف عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اشرف عبادت ہے، افضل عبادت ہے، عبادت بلکہ عبادتوں کا بھی حاصل و مغز ہے۔
ہم جو کرنے کے لیے جمع ہوئے، کیا جمع کرنے کے لیے جمع ہوئے جناب؟ دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے. اور رب اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، قرآن پاک اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ قرآن ہے. تو دعا عبادت، اشرف عبادت، افضل عبادت حدیث پاک کے مطابق. کئی روایات مزید بھی موجود ہیں، لیکن اب یہاں دعا کا حکم بھی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا اللہ سے مانگتے. کتنی مانگتے؟ بستر پہ جائیں دعا مانگے، سو کے اٹھے دعا مانگے، سونے چلیں دعا مانگے، کئی دعائیں مانگے، آئینہ دیکھے تو دعا مانگے، نیا لباس پہنے تو دعا مانگے، کپڑے یوں ہی روزانہ کے پہنے تو دعا مانگے، امامہ باندھ رہے تو دعا مانگ رہے ہیں، آپ تیل ڈال رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں، کھانا سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں، کھانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہا دعا مانگ رہے ہیں، آندھی آ رہی دعا مانگ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے دعا مانگ رہے ہیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں دعا مانگ رہے ہیں، گھنے بادل آ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں. حضور کا آپ دیکھیں تو حضور کی گویا زندگی کے 24 گھنٹے لگتے ہیں کہ دعا میں ہی گزر رہے ہیں. یہ دعا، اور دعا یہ خود عبادت ہے، رب کا حکم ہے. اللہ پاک نے فرمایا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگتا ہے. یعنی اس میں کوئی قید ہی نہیں ہے کہ دعا مانگنے والا جب بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس مانگنے والے کی دعا قبول فرمائے گا. اور حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو دعا بغیر قید کے قرآن نے بیان کی کہ اب دعا مانگنے والا چاہے زبان سے دعا مانگے، دعا مانگنے والا چاہے دل میں دعا مانگے، دعا مانگنے والا چاہے جس طرف رک کر کے دعا مانگے، چاہے وہ کعبہ شریف کی طرف رک کر کے دعا مانگے، چاہے مدینہ شریف کی طرف رک کر کے دعا مانگے، چاہے بغداد شریف کی طرف رک کر کے دعا مانگے، چاہے غریب نواز کی طرف رک کر کے دعا مانگے، چاہے مدار پاک کی طرف رک کر کے دعا مانگے، چاہے وہ سر جھکا کے دعا مانگے، چاہے وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دعا مانگے. حالانکہ دعا کے حوالے سے نظر نیچی کرنے کا حکم موجود، لیکن چونکہ قید نہیں لگائی گئی، دعا چاہے عربی میں مانگے، اردو مانگے، فارسی مانگے، لیٹے لیٹے مانگے، چلتے چلتے مانگے، کھڑے کھڑے مانگے، تیسرے دن مانگے، 10ویں دن مانگے، 20ویں دن مانگے، قبرستان میں مانگے، قبرستان سے واپسی پر مانگے، یا مردے کے ساتھ ساتھ مانگے، یا 40ویں دن مانگے، یا 6 ماہی پر مانگے، یا سالانہ مانگے، اللہ نے اس کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قید نہیں لگائی. تو اب دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا عالم مفتی چاہے جتنا پڑھ لکھ جائے وہ قید نہیں لگا سکتا. دعا مانگنا عبادت ہے. ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ عبادت کے لیے جمع. اب دعا سے جو روکے، دعا کیا ہے؟ عبادت. فرمایا سیدخلون جہنم داخرین. میں نے جو آیت کا حصہ پڑھا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس کی آگے کا حصہ سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا وہ ایسے پیچھے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو اللہ عز و جل کی عبادت یعنی دعا، یہاں دعا مراد ہے، تکبر کرتے ہیں. ایک تفسیر میں یوں بھی کہا گیا جو روکتے ہیں، جو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں. فرمایا سیدخلون جہنم داخلین، یہ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو دعا تو حکم ہے، دعا تو حضور کی سنت ہے، دعا تو بہترین عبادت ہے. دعا بغیر قید کے ذکر کی گئی، جب بھی مانگی جائے گی. اب اگر کوئی دعا سے روکے گا کہ تم تیجے میں کیوں دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئے، 40ویں میں کیوں دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئے، تم 6 ماہی پہ کیوں دعا مانگنے کے لیے جمع ہوئے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے کیوں پہنچے، تم مجمع میں دعا کیوں مانگ رہے، تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی قید نہیں لگائی تو جو روکے گا تو سیدخلون جہنم داخلین، تو ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ قرآن، یہ اتنے پر اگر ہم سمجھ لیں تو مزید بہت کچھ ہے، لیکن 10-12 منٹ مجھے کہا گیا تو اتنے میں آپ بات سمجھ لیں کہ اول بات صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر بریانی کھانے کے لیے نہیں، سالن کھانے کے لیے نہیں، پھل کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے مرحوم کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے جمع ہوئے. اور دعا عبادت ہے، ہم یہاں پہ جمع ہے، اس کا ہمیں ہی ثواب ہوگا. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. حدیث پاک فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت، کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کفارہ ہے گناہوں کا. یہ تو کفارہ ادا کرنا، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ سب کا سب ثواب ہے. اب یہ کہ کھانا سامنے آ گیا تو کھانا سامنے رکھ کے عبادت، یہ قرآن پڑھنا اس پر، تو یہ کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ بھائی ہم تو پہلے عرض کر چکے کہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت میں پایا جاتا ہے. ہاں وہ الگ چیز ہے، کوئی چیز واجب ہوتی ہے، کوئی فرض ہوتا ہے، کوئی مستحب ہوتا ہے، ہم اس کو واجب نہیں کہتے. اس طرح سے 40ویں کے نام پہ جمع ہونا واجب نہیں ہے.
ایک امر مستحب ہے، شریعت پسند کرتی ہے اپنے مرنے والوں کے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے جو انتقال کر چکے ان کے لیے کچھ ایصال کریں کیا ان کو پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں مومن کو پہنچے گا. تو ہم مسلمانوں کا مذہب ہے کہ غیر مومن کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ کفر ہے، بندہ اسلام سے نکل جائے. غیر مومن کے لیے تو نہیں کرتے، کوئی بھی مسلمان کے لیے سرکار نے جو بات ارشاد فرمائی اسی کے مطابق. بلکہ ابھی کھانا پانی سامنے رکھتے ہیں، پانی کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ تو حدیث پاک سے ثابت کریں گے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، حدیث پاک سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ کئی حدیث کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری امی کا انتقال ہو گیا اور میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا صدقہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا پانی. کیا صدقہ کروں؟ پانی. کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے. اب مدینے میں پانی کی قلت تھی اس وقت، تو کنواں خرید کر یا کھدوا کر، محدثین کہتے ہیں کنواں خرید کر یا کھدوا کر اس کنویں کو تمام لوگوں کو پینے کے لیے وقف کرتے ہوئے. تو حدیث پاک کے الفاظ وہ بھی سن لیجئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ہذہ لأم سعد، ہذہ یہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے، باقاعدہ نام لے کر یہ پانی سعد کی ماں کے لیے. کیا مطلب؟ اس سے جو پانی پیا جائے گا اس کے پینے کا جو ثواب ہوگا، پلانے کا جو ثواب ہوگا، یہ تو ہوگا، یہ ثواب کس کو پہنچے گا؟ سعد کی ماں کے لیے. یہ جناب ہو گیا پانی سامنے رکھنے. اب آپ بتائیں حدیث پاک میں ہے کہ جو اہم کام بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا نہ مکمل رہ جاتا ہے، اور جس شے میں بسم اللہ پڑھ دی جائے اللہ نے اپنی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس میں برکت ضرور دوں گا. اور کھانا کھانے کے لیے تو باقاعدہ سنت ہے بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے. کون سا مسلمان ہے جو اس کا انکار کر دے گا کہ جناب کھانا سامنے رکھا بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ پڑھیں گے. اچھا قرآن پڑھنے سے ہوگا کیا؟ چلو ہم کھانا سامنے رکھ کے اگر قرآن پڑھنے غلط ہو جائے گا. قرآن پاک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شِفَاءً وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں رحمت اور شفا مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس میں نقصان ہے کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے. ظالم کون؟ فاسق، فاجر، بدکار، کافر، ان کے لیے نقصان ہے. مومن کے لیے قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قرآن جہاں پڑھا جائے گا کیا ہوگا؟ شفا، رحمت. اب بتائیں میں جاکٹ پہنے ہوئے ہوں، اندر انر بھی ہے، اوپر صدری بھی ہے، کرتا بھی ہے، جاکٹ اوپر سے. اگر ہمارے پیٹ میں درد ہو تو ہمیں ہمارا سب کچھ اتروا کے دم کیا جائے گا. پیٹ کی مطلب کھال اور اندر کا جو گوشت، اس کے اندر چربی، وہ سب ہٹا کے دم کریں گے تب پیٹ میں شفا ملے گی؟ یا ایسے جاکٹ پہنے دم کر دیا جائے کہ شفا ہو جائے گی؟ کس سے دم کرواتے ہیں آپ؟ کپڑے پہنے دم کرواتے ہیں. دم کرواتے ہیں آپ اوپر سے اور شفا ملتی ہے اندر. یہ قرآن دم کرنے سے، قرآن پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے. تو اگر کھانے پر قرآن پڑھ دیا جائے تو قرآن میں برکت ہوگی. قرآن پڑھنے سے کھانا مزید برکت والا بن جائے گا. قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، کھانا ہی مسلمانوں کو کھلانے اس کے اپنے حدیثوں کے اندر فضائل موجود ہیں. مسلمانوں کو کھانا کھلانا چاہے مالداری سے، اگرچہ 40ویں تیجے کھانا غریبوں کو کھلانا چاہیے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں اگرچہ مالدار مسلمان ہے، مسلمان کو کھلانا ثواب ہے، مسلمان کو پلانا ثواب ہے. مسلمان کے لیے کوئی بھی ہمدردی کرنا، مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا بھی ثواب ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو ہنستا دیکھو تو کہو اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. راستے مسلمانوں کے لیے کانٹا ہٹانا، پتھر ہٹانا سب صدقے کا ثواب ہے. تو مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا یہ صدقہ، اس کا دل خوش کر دینا 60 سال کی عبادت سے بہتر ثواب اس کو دیا جاتا. یہ مسلمان کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی ثواب ملتا ہے. اچھے نیک مومن کو کھانا کھلانا اور زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اس کی تو فضیلت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. کھانا کون کھائے گا؟ مسلمان کھائیں گے. کون کھائے گا؟ غریب کھائیں گے، دل کی دعائیں نکلیں گی. تو اس کو بلا وجہ عیب تصور کرنا یا یہ شریعت میں افطرا ہے. اپنی طرف سے وہ چیز جو اسلام کو پسند ہے اس کے خلاف جانا، تو یہ اچھی چیزیں ہیں. ہم اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں. ہاں اس کو کوئی واجب سمجھے کہ 40ویں ہی دن ضروری ہے، وہ غلطی پر ہے. 40واں 39ویں دن بھی ہو سکتا ہے، 41ویں دن بھی ہو سکتا ہے، 38ویں دن بھی ہو سکتا ہے، 35ویں دن بھی ہو سکتا ہے. مستحب ہے کسی دن بھی ہو سکتا ہے. ہاں آسانی کے لیے کوئی 40ویں دن رکھنا چاہے بالکل واجب نہ سمجھے رکھ سکتا ہے.
تیجے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرے دن اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تعزیت کا حکم 3 دن تک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو اس لیے رشتہ دار بھی آئے ہوتے ہیں، تیسرے دن مل جل کے اصالہ ثواب کر کے اپنے اپنے گھر کے لوگ چلے جاتے ہیں، اس لیے، ورنہ یہ کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کھانا مردے کو نہیں پہنچتا، کھانے کا ثواب پہنچتا۔ آپ سوچیں کہ اگر ان کو واہ مسالہ پسند تھا یا کیسر مسالہ پسند تھا تو یہ رکھنا ہوگا، تو یہ آپ کی یہ بلا وجہ کی جہالت ہے۔ مسالہ کیوں رکھا؟ کھانا کھلائیں آپ، کپڑا یہاں لا کے رکھنے کی فاتحہ میں حاجت نہیں ہے، کھانا وغیرہ جو ہے اس پہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ کپڑے پہ قرآن پڑھنا ہے ٹھیک ہے، منع تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ